अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में मुझे याद रखें। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं पूछने लगी थी कहाँ हैं वो मेरी बहनें, कहाँ हैं वो औरतें जो इतनी गर्मी में ऐसी सब्ज़ियाँ पकाती हैं कि उनकी बाजू और हाथ जो होते हैं वो लूसने लग जाते हैं, मतलब कि जलन इतनी होती है। और वो सब्ज़ियाँ कौन सी होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे साथ यही हुआ। ये सब्ज़ी कौन सी है? ये आलू नहीं है, ये और कुछ होता है। ये क्या होता है ये ज़रूर आप बताएं मुझे। और जी ये सारी बाजुएं जो हैं ये देखें मेरी रेड हो चुकी हैं, और इधर से भी ये देखें सारी बाजू मेरी रेड हो चुकी हैं। क्यों? मैंने कंघे के साथ इनको रगड़ रगड़ के अपना बाजू जो है वो ख़ारिश को कम किया है। वो इसलिए कि ये अरबियाँ जो होती हैं ना, अरबियाँ या अरबियाँ जो भी, वो इतनी उनकी जलन होती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती। अभी यहाँ आ गई है माशाल्लाह से, सौदा लेके गए आई है बाज़ार से। इधर रखिए, इधर गिली हो गई। तो अच्छा जी, मैं आपको बताने लगी थी कि रात को ना हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। रात को क्या हुआ हमारे साथ वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत दिनों से तो मेरी तबीयत ख़राब थी, हम इधर उधर भाग रहे थे, दवाइयाँ ले रहे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं कुछ बेहतर हूँ। तो अभी सुख का सांस वो कहते हैं ना, वो सांस अभी आराम से आया ही था कि नहीं, शुक्र अल्लाह का कि मेरी तबीयत संभली कुछ। तो जी रात को हफीज़ की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी ख़राब हो गई थी, हम सब डर गए और वो ख़ुद भी डर गए। और हुआ क्या था उनके साथ वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, हुआ क्या था हफीज़ को, ये हुआ कि ना रात को जब वो शाम को काम से आए हैं तो आते ही वो थोड़ी देर लेट गए। और उसके बाद उन्होंने ना बच्चों को लेने जाना होता है ट्यूशन से। मैं आराम से बैठ गई, फिर आपको बताती हूँ। ट्यूशन से लेने जाना होता है, लेकिन वो ना कल लेटे हैं, तो जब जाने लगे ना तो कहने लगे कि गर्मी बहुत है, मैं ना नहा लूँ फिर मैं जाता हूँ। तो वो जब नहाने गए हैं वॉशरूम में, तो वॉशरूम में नहाते ज़ाहिर बात है, नहाने गए हैं। तो जब वो नहा के बाहर निकलने लगे हैं ना, तो एकदम से उनको पता नहीं, वो उन्होंने जो बाल्टी होती है वो शावर के नीचे, जब बंदा नहाता है तो बाल्टी वगैरह साइड पे कर देता है, लेकिन उन्होंने वो जब बाहर निकलते वक्त वो बाल्टी को नीचे झुक के ज़रा एकदम से उठा के ना उसी जगह पे, उसकी सही जगह पे रखने के लिए नीचे झुके, तो एकदम से उनके सर में ना खींच पड़ी पीछे। तो जी वो ना वहाँ से चीखने लग गए कि इधर आओ जल्दी आओ, मुझे पकड़ो, मुझे देखो क्या हो। वो इतनी ज़बरदस्त उनको खींच पड़ी ना कि दर्द ऐसा एकदम से उठा उनको कि उनकी ना चीखें निकल गईं। और मैं डर के भागी जल्दी से, मेरे पाँव में जूती भी ना, वैसे मैं भागी। मैंने कहा देख क्या हुआ। तो यहाँ तक कि वो उनका एक हाथ सर पे और दूसरा मेरे हाथ में, और वो उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और मैंने उनको जल्दी से ना खींच के ना मैंने उनको चारपाई पे बिठाया ला के, और देखा कि मैंने कहा पता नहीं गिर गए हैं, क्या हुआ। उन्होंने मुझे तब कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो गिरे नहीं थे। वो फिर उन्होंने मुझे बताया, और उसका इतना मसला हुआ कि वो इतना डर गए, और इतनी पेन हो रही थी उनके सर में, सिर्फ़ इतने से हिस्से में, ये बैक वाली साइड पे थोड़े से हिस्से में, इतनी हिस्से में जो इतना उनके दर्द हो रही थी। और मुझे ये था कि वो ना जो इनके खींच पड़ी है ना, वो कोई पट्ठा जो होता है ना सर का, कोई खींचा गया है, कोई नाड़ वगैरह या कोई इस तरह की वो शरेआन, कोई पता नहीं अब क्या था, वो अल्लाह भी तक जानता था। तो जी वो उनको मैंने जल्दी से उनको पानी वगैरह पिलाया। और जहाँ तक मेरी समझ थी, मैं अकेली थी घर पे, बच्चे भी नहीं थे, और बाहर कोई, और हमारी तरफ ऐसा कोई है भी नहीं जिसको मैं जल्दी से बुला लूँ। और मैं ना उनको ख़ुद से ही कवर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से उनको दबाया, उनके सर को घंटा पूरा दबाती रही, लेकिन ना वो बार बार रोई जाएं। इतना रोए कि मैं बार बार ये कहूँ कि बच्चे याद आ रहे हैं, नहीं बच्चों का भी नहीं। वो ख़ुद बाद में बताने, रात को वो उन्होंने क्या बताया मैं आपको वो भी बताती हूँ। और क्या हुआ कि फ़ौरन से मुझे ना जब याद आया कि इनके सर में जो इतनी शदीद पेन हो रही है ना, मैं इनको ना मेरे पास ना हमेशा से ना, मेरे ना अक्सर होता है कि मेरे ना
کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہونا تو مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پٹھے کی درد ہے یا کہ ویسے درد ہے یا کوئی مطلب تھکاوٹ سے درد ہے، جو بھی ہے وہ پٹھوں کے ریلیکسنگ کے لیے نا میں نے نا 1-2 خوراکیں نا اپنے دوسرے پرانے والی سائڈ سے گھر کی طرف شہر والی، مطلب شہر سے مراد ادھر وہ ڈاکٹر جو ہیں نا ان سے بنوا کے نا ایمرجنسی اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں، تاکہ کہیں مجھے کوئی مسئلہ ہو تو میں پھر کوئی پاس نہ ہو تو میں وہ کھا لیتی ہوں۔ اور مجھے یاد آیا کہ وہ ایک خوراک پڑی ہوئی تھی، میں نے جلدی سے وہ خوراک نکالی اور ان کو میں نے جب دی، پانی وغیرہ پلایا تو انہوں نے وہ خوراک نا کھا لی، اور کھا کے ان کی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر، لیکن ہاتھ ان کا سر پہ ہی اور میں بھی دباتی رہی۔ تو اتنی دیر میں اتنی دیر میں ان کو یہ ہوش بعد میں آیا، اور وہ بے صورت بے ہوش جیسے ہوتے ہیں، اور جب وہ تھوڑی دیر ہوش میں آئے تو صحیح ہوش میں آئے تب وہ نیند ختم ہو چکی تھی، ہلکی سی نیند آئی ہے۔ تو نیند کے بعد جب آنکھ کھلی ہے کو آدھے گھنٹے بعد، ایک دم سے ان کو یہی خیال آیا کہ ہائے وہ میں نے تو بچوں کو لینے جانا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ بچے خود ہی بیچارے آ چکے تھے، اور میں نے ان کا فون جلدی سے اٹھایا تو ان کو میں نے کہا پاپا نہیں ٹھیک تو آپ جلدی سے خود ہی آ جاؤ، وہ خود ہی رکشے پہ بیٹھ کے آ گئے۔ اچھا جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے نا مجھے بتایا کہ میں ڈر گیا، اتنا میں ڈر گیا کہ مجھے یہ ہو گیا کہ مجھے کچھ ہو گیا، اللہ معاف کرے، استغفر۔ لیکن یہ ہے کہ جلدی سے نا سب کو بلا لو، اور میرے ابو کو فون کر دو، میری پھپھو کو فون کر دو، میری بہن کو فون کر دو، اور بھائیوں کو فون کر دو جلدی سے، اور سب کو کہو کہ جلدی سے آ جائے۔ تو وہ جی 10-15 منٹ گزرے ہیں، ماشاءاللہ سے سارے ہی فوراً سے بھاگ کے آ گئے، اور میں نے کال کر دی سب کو، سبھی آ گئے۔ اور پھر جب آئے ہیں تو ان کی نا تھوڑا سا درد تب کم ہو چکا تھا۔ ابو نے کہا ان کو ہلکی سی نا نیم گرم سی چائے دو، میں نے ان کو کھانا ویسے ان کے آنے سے پہلے میں نے ان کو کھلا دیا تھا۔ کھانا کیا کھایا تھا؟ کھانا یہ کھایا تھا کہ میں نے آلو بینگن بنائے تھے، اور ساتھ میں میں نے آپ کو کل ولاگ میں بتایا تھا کہ ان کے لیے میں نے دہی بھلے بنائے تھے، اور وہ شوق سے کھاتے، انہوں نے آلو بینگن نہیں کھانے تھے، تو وہ انہوں نے نا ان کو میں نے نا بٹھو کے تھوڑا بہت نا ان کو کھلا دیا زبردستی کہ نہیں دوائی کھانی ہے۔ جب ابو آئے تو ان کو چائے دی، تو اس کے بعد جی سب کہنے لگے اور کہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا، لیکن وہ درد 6 بجے سے لے کے 11 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن وہ درد ختم نہیں ہو رہی تھی، اور یہاں تک کہ کم ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد جب بھائی آیا تو بھائی کے ساتھ ان کو چیک اپ کے لیے بھیجا، تو ڈاکٹر نے چیک کیا تو بی پی بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن بی پی لو تھا۔ تو جب بی پی لو ہوا تو وہ ڈاکٹر نے کہا یہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا کوئی ایک دم سے کھینچ پڑنے سے وہ سر کی وہ کوئی جس کو مطلب کوئی نالی وغیرہ کوئی کھینچی گئی ہے، یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے۔ تو وہ جی انہوں نے ان کو ایک گولی دی، وہ رات کو ان کو گولی دے کے سلایا ہے، تو ساری رات نا جب بھی ان کی آنکھ کھلی ہے نا میں جاگتی رہی ہوں، اور میں پڑھ کے پھونکتی رہی ہوں جتنا میرے سے ہو سکا جو بھی۔ تو جب بھی ان کی آنکھ کھلی ہے تو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں میں ٹھیک ہے۔ تو ان کو میں یہی حوصلہ دلا رہی تھی کہ نہیں آپ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور کل اتنا ان کو پھر سب نے ہنسی مذاق میں ان کا دل بہلایا کہ ایسے ڈرتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے یہ وہ، لیکن انسان جب کسی ایسے مرحلے سے گزرتا ہے تو وہ اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ باتیں تو ہم کر دیتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوا، لیکن جس کے ساتھ بیتی ہوتی ہے جو وہی جانتا ہے۔ اور پھر وہ صبح ضروری تھا ان کو کام پہ جانا، وہ ضروری تھا ورنہ انہوں نے چھٹی کرنی تھی، لیکن یہ تھا کہ کال آ گئی، ان کو جانا پڑا۔ ابھی میں نے کال کی تو وہ ابھی مجھے تو نہیں بتا رہے تھے، لیکن آواز سے مجھے لگ رہا تھا۔ پھر میں زبردستی جب میں نے غصے سے پوچھا تو مجھے بولے کہ ہاں ابھی پھر نا وہ جیسے چبھن سی ہو رہی تھی، لیکن پھر میں نے یہاں سے انڈسٹری سے میڈیسن کھائی ہے تو اب ٹھیک ہوں۔ تو بس جی ان کے لیے بہت ساری دعا کر دیا کرے، وہ ہیں تو ہم ہیں۔ صبح سے بچے اتنے پریشان ہیں کیونکہ ان کو ساری کہانی سب کے سامنے نہیں پتہ تھی، ان کو یہ تھا کہ پاپا کے سر میں درد ہے۔ وہ آج صبح جب سب کے جانے کے بعد میں نے دن کو ان کو ساری کہانی بتائی تو وہ بچے بڑے پریشان ہو رہے ہیں۔ بس جی وہ ایک انسان، ایک عورت کا آسرا جو ہوتا ہے وہ اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، اس کا گھر والا ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں اپنا تجربہ اتنا بتاتی ہوں کہ
اللہ معاف کرے، اگر وہ کہیں ایک دن گھر پہ نہیں ہوتے نا تو ہم کوئی کام ہے تو ہم یہاں سے یہاں تک نہیں جا سکتے۔ تو ایسے ہی ہے زندگی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایویں نہیں ایک رشتہ بنایا، ہر رشتے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بس جی دعا کیا کرے کہ آپ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تندرستی دے، ہمارے ساتھ جو ہے ان کو زندگی دے، تندرستی دے۔ ان کے بغیر ہمارا آسرا کوئی نہیں ہے۔ کیوں جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں سب پرائے ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کا ساتھی جو ہو آپ کے ساتھ جب تک ہے تب تک سارے رشتے آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے ایسے ایسے گھر دیکھے ہیں، ایسے ایسے لاڈلے بکھرتے دیکھے ہیں اپنی فیملی میں کہ کبھی کبھی یاد آتا ہے تو وہ وقت وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، رونا آ جاتا ہے۔ میرے ماموں ان کے بچے انہوں نے اتنے ان کو لاڈ لڈائے، اتنے کہ میں کہتی ہوں ہم تو ان کے پاشک بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کی پہنچ کو پہنچ نہیں سکتے۔ لیکن میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی آج سے 7-8 سال پہلے، اور وہ بچے بیچارے جو کہ اتنے خوبصورت، اتنے فرما بردار اور اتنا کھانے پینے والے، آج وہ 1-1 روپے سے ترس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کرے۔ بس میں پریشان نہیں ہونا چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک انسان جو ہے وہ جب تکلیف سے گزرتا ہے تو وہ تکلیف آنکھوں کے سامنے جب ساری آتی ہے تو اس پہ انسان کا قابو نہیں رہتا۔ بس جی آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی دعا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی لمبی کرے، تندرستی دے۔ ہم نے تو پہلے بہت خسارے دیکھے ہیں، اب کسی قسم کا بھی کوئی خسارہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی تکلیف میں نہ ڈالے، ایسی مشکل میں نہ ڈالے۔ سب کو رب اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی تکلیفیں دور کرے، ہماری بھی پریشانیاں دور کرے، بیماریاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، دعا میں مجھے یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔